بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو درود شریف کا فائدہ جیسا کہ میں بیان بتا رہا تھا، حضرات صوفیہ میں سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے ایک شخص کو جس کا نام مستہ تھا مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، جو اپنی زندگی میں دین کی باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتا تھا۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میری تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کس عمل کا صدقہ ہے، کس عمل کا صلہ ہے؟ تو دین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، جس کو سن کر استاد نے درود شریف پڑھا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود شریف پڑھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ تو میری آواز سن کر تمام مجلس والوں نے بھی درود شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ یہ درود شریف کا ایک زبردست فائدہ ہے۔ ایک اور درود شریف کا فائدہ میں بتاتا چلوں کہ کسی بزرگ نے خواب میں ایک ہیبتناک شکل دیکھی، یعنی ڈراؤنی شکل دیکھی، تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تیری بدعمالیہ ہوں۔ اس پر انہوں نے معلوم کیا کہ آخر تجھ سے نجات کی کیا شکل ہو؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ فائدہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درود شریف ہی ہماری بدعمالیوں کا کیا ہے، یہ صلہ ہے، یہ شکل بدلنے والا ہے۔ لہذا کسی حالت میں بھی درود شریف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کی کثرت ہی اکثر اعظم ہے۔ ایک تیسرا واقعہ بھی بتاتا چلوں درود شریف کے بارے میں۔ یہ واقعہ دراصل حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سفیان بن عیینہ، ان کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت خلف سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑے پہنے ہوئے دوڑتا پھر رہا ہے۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، آخر یہ تیرا اعزاز و اکرام کس وجہ سے ہوا؟ یعنی تو ہر ایک کپڑے نئے پہنے ہوئے ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، یعنی کیسے تمہیں حاصل ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ حدیثیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حدیث میں آتا تو میں اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ اسی کے صلے میں، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کیا، جو تم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنا زبردست فائدہ ہے، کتنی بہترین یہ ہے۔ ایک اسی طریقے سے صدقہ اور درود شریف کی فضیلت، ایک واقعہ بڑا دردناک میں بتاتا چلوں۔ یہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیے درود شریف کی کیسی یعنی فائدہ اور برکت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ کسی عورت نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ لو۔ اس کے بعد لیٹ جانا اور سونے کے وقت یعنی سونے کے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا ہے، یعنی جب تک تمہیں نیند نہ آئے تب تک درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور خواب میں دیکھا کہ لڑکی سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ لڑکی نے کیا دیکھا؟ ماں نے کیا دیکھا؟ کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے، جس پر کالے کپڑے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور پیر آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس عورت کا بیان ہے کہ میں صبح اٹھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرو، ممکن ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ تیری لڑکی کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ تمہاری لڑکی کو معاف فرما دیں۔ چنانچہ اگلے روز خود حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک باغ میں ایک بہت اونچا تخت ہے، اور جس پر نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سر پہ نور کا ایک تاج ہے، چونکہ انہوں نے کہا تھا صدقہ کرنے کے لیے، اور حدیث میں آتا ہے انس الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگلے روز خود جنہوں نے بتا رکھا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب دیکھا کہ جنت کے ایک باغ میں بہت اونچا تخت ہے، جس پر نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سر پہ نور کا ایک تاج ہے۔ اس نے کہا حسن تم نے مجھے پہچانا؟ یعنی لڑکی نے آواز دی، پہچانا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال الٹا دیکھا تھا،
انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ تم جہنم میں جل رہی ہو، تو اس نے آگے دیکھا واقعی میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کیا تھا۔ پھر میں نے معلوم کیا کہ آخر یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ اتنے میں اللہ کے کسی نیک بندے کا گزر ہوا ہمارے قبرستان سے، انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا، اور ان کا یہ درود اللہ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم 70,000 مردے عذاب سے اسی وقت آزاد کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی زبردست بات ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہے۔ ایسی درود شریف کا ایک واقعہ اور میں بتاتا چلوں۔ حضرت کعب احبار جو تھے، جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں۔ اور بہت سی چیزوں کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، یا جتنا تیرے دل سے اس کے خاطرات، اور تیرے بدن سے اس کی روح، اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کتنی زبردست بات ہے۔ ایک واقعہ اور بتاتا چلوں درود شریف کی فضیلت کے بھی متعلق، کہ ایک بزرگ محمد بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتا تو درود شریف کی معین مقدار پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ، 150، 1000، 1500 جتنا بھی پڑھتا تھا۔ چنانچہ ایک رات کو جب میں بالا خانے پر اپنا معمول پورا کر کے سویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یعنی قسمت جاگ گئی، ظاہری آنکھ تو بند ہوئی لیکن باطنی آنکھ کھلی اور اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام بالا خانہ ایک دم روشن ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آئے اور آ کر مجھ سے فرمایا کہ اس منہ کو لاؤ جس سے تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، یعنی وہ منہ میرے قریب کرو جس سے تم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہو، تاکہ میں اس کو چوموں۔ مجھے اس سے شرم ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی طرف اپنا منہ کروں، اس لیے میں نے ادھر سے اپنا منہ پھیر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار کو کیا کیا، میرے رخسار پہ بوسہ دیا، جس سے گھبرا کر میری ایک دم آنکھ کھل گئی، اور میری گھبراہٹ سے میری بیوی بھی بیدار ہو گئی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور 8 دن تک متواتر میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ یہ درود شریف کے چند فضائل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پر پڑھنے کی بھی اور درود شریف بلکہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا